بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی۔ وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کے گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی تھی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس قبیح عمل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازے تک اس کا پیچھا کرتی تھیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا۔ بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی۔ وہ سارا راستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا راستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچا۔ میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ اپنے ہاتھ اپنی قمیص کے ساتھ پونچھے اور میری قمیص سے ریت جھاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہکا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولہ بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہی تھیں۔
ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نکتے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا را ایسی گندی سوچ ختم کرے۔